بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک ابھی مسئلہ یہ آیا ہے کہ نماز کتنی لمبی پڑھاوے امام صاحب، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کتنا وقت لگنا چاہیے؟ تو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس میں ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، تو عشاء کی نماز بہت طویل پڑھائی انہوں نے، یا بہت طویل پڑھاتے تھے، تو کسی اور صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ نماز ہلکی پڑھایا کرو۔ اب یہ اس طرح سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور ہلکی نماز کے بارے میں کہا ہے، تو اب ہلکی یعنی کتنی دیر لگے ہمیں؟ فجر کی نماز میں ہمیں اس وقت کتنا وقت لگنا چاہیے؟ ظہر میں کتنا وقت لگنا چاہیے؟ عصر میں کتنا وقت لگنا چاہیے؟ مغرب میں 3 رکعت میں کتنا وقت لگنا چاہیے؟ عشاء میں کتنا وقت لگنا چاہیے؟ تو فقہاء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس کے جو مسنون قرات ہے اس کو فقہاء نے بیان کی ہے، اوساط مفصل ہے، قصار مفصل ہے اور طوال مفصل ہے، کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل میں سے پڑھا جائے گا، بعضوں نے ظہر کے لیے اوساط مفصل میں سے پڑھا جائے گا ایسا بھی لکھا ہے، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل میں سے پڑھا جائے گا، اور مغرب میں قصار مفصل سے پڑھا جائے گا۔ تو طوال مفصل جو ہے وہ سورہ حجرات سے لے کر جو تقریباً 26ویں پارے میں ہے، سورہ حجرات سے لے کر تو سورہ بروج تک ہے تقریباً، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن الذین تک یہ اوساط مفصل ہے، اور سورہ لم یکن الذین سے لے کر تو سورہ ناس تک یہ قصار مفصل ہے۔ تو اب یہ عوام جو ہے ہماری وہ یوں سمجھتی ہے کہ اگر فجر میں 10 سے 12 منٹ ہو جاوے تو اس کو طویل نماز کہتے ہیں، حالانکہ یہ طویل نماز نہیں ہے۔ فجر میں کم سے کم 10 سے 12 منٹ تو ہوئے گی 2 رکعت میں، آپ جب اس میں طوال مفصل میں سے پڑھیں گے، اور ظہر میں بھی اگر طوال مفصل ہے اور 4 رکعت ہے، فجر میں 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت میں 10 سے 12 منٹ یہ ہلکی نماز ہے، یہ طویل نماز نہیں ہے۔ وہ جو واقعہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً، تو اس میں وہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، تو وہ صحابی نماز چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، تو جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو کہا آپ اتنی طویل نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ ہے۔ اب ہم اگر ظہر کی نماز بھی 5 منٹ میں ہم ختم کر رہے ہیں، عشاء کی نماز بھی 5 منٹ میں ختم کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نماز نہیں ہوگی۔ امام جب نماز شروع کرے گا اور قرات شروع کرے گا، اب کم سے کم اگر جیسے اس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عشاء میں سورہ طارق، سورہ سبح اسم اور سورہ والشمس وضحاہا پڑھی جاوے، تو یہ نماز عشاء میں اگر آپ دونوں رکعت میں جو قرات کرتے ہیں اور آپ اوساط مفصل میں سے اگر قرات کرتے ہیں، تو کم سے کم 8 سے 10 منٹ تو آپ کی عشاء میں ہو جائے گی، آپ کی 8 سے 10 منٹ، تو 8 سے 10 منٹ 4 رکعت میں یہ طویل نماز نہیں ہے، یہ ہلکی نماز ہے۔ اس کو ہم عوام کو ہم سمجھائیں اور امام بھی اس کو سمجھے، ورنہ وہ تو پھر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی دیہاتی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو وہ ٹھونگے مارنا ہے کہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر۔ تعدیل ارکان جو ہے یہ واجب ہے، نماز کے 14 واجبات ہے، اس میں تعدیل ارکان بھی ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ امام کو یہ پڑھنا، یہ پڑھے گا امام کھڑا ہو کر، اور ربنا ولک الحمد امام پڑھے گا جب تعدیل ارکان ہوگا۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کی تسبیح ہے رب اغفر لی ورحمنی، کم سے کم اتنا تو امام صاحب پڑھیں گے۔ اب بعض جگہ یہ ہے کہ اتحیات تیزی سے پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں اتحیات 4 رکعت والی نمازوں میں
بعض مصلی حضرات شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اتحیات بھی مکمل نہیں ہوتی، اور رکوع سجدے اطمینان سے کرے تاکہ بوڑھے جو ہیں وہ شامل ہو سکے۔ اگر آپ تیزی کے ساتھ 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں مشکل ہے کہ کوئی بیچارہ ابھی رکوع میں گیا نہیں اور امام نے سر اٹھا لیا۔ تو امام کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ کم سے کم وہ 5 مرتبہ پڑھے تسبیحات کو۔ اب یہ جو ہمارے عوام جو ہے نا، انہوں نے تو تسبیح سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، تو یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، یہ تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے وہ نا، ان کی تو نمازیں ایسی ہو گئی۔ تو فرض نماز کا تو کم سے کم ہم اہتمام کریں کہ اس کو اطمینان، تعدیل ارکان کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، فرائض تو ہے ہی، اس کو ادا کرنا ہی ہے، اور اطمینان سے پڑھے۔ اور ظہر میں، عشاء میں اور فجر میں، یہ 3 نمازوں میں، اگر فجر میں 10 سے 12 منٹ، ظہر اور عصر میں 8 منٹ سے 10 منٹ کے بیچ میں، مغرب میں آپ کی 5 سے 7 منٹ ہو جاتی ہے، تو یہ طویل نماز نہیں ہے، اس کو آپ طویل نماز نہیں کہیں گے، یہ ہلکی نماز ہے، اسی کو ہلکی نماز کہنی چاہیے۔ ورنہ اگر آپ بالکل ہی ایک دم سے جو ہو رہا ہے آج، اور دیکھو تراویح کا ہم نے کیا حال کر کے رکھا ہے، تراویح کی کیا گد بنا کر رکھ دی ہے، کہ پہلے تو تراویح میں ہم قاعدے میں بیٹھتے تھے تو اتحیات بھی پورا پڑھتے تھے، درود شریف بھی پڑھتے تھے، اور دعائے معصورہ بھی پڑھتے تھے۔ پہلے دعائے معصورہ نکل گئی، اس کے بعد درود شریف بھی نکل گیا۔ بہت سارے حافظ قرآن ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس کی کیا حالت کر رکھی ہے، تراویح کی کیا بھاگم بھاگ ہوتی ہے، اور کیا پڑھتے تو اتحیات کے بعد ہی سلام پھیر دیتے۔ تو چلو وہ تو نوافل میں ہے، سنت موقدہ میں سے ہے، تو اطمینان سے ہم نماز پڑھائیں۔ اور مقتدی حضرات جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان سے بھی میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اماموں پر زبردستی نہ کرے کہ آپ لمبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ 10 منٹ کی نماز، 10 سے 12 منٹ کی فجر کی نماز، عصر، ظہر اور عشاء میں 8 سے 10 منٹ کے بیچ میں، 7 سے 8 منٹ یا 10 منٹ کے درمیان کی نماز، یہ طویل نماز نہیں ہے۔ مغرب کی نماز بھی ساتھ میں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل ایک نماز مغرب کی یا عشاء کی یا ظہر کی جو مختصر قرات کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا وقت لگتا ہے، امام سانس بھی لے گا کہ نہیں کچھ پڑھے گا تو اماموں کو بھی یہ چاہیے کہ رکوع کی جو تسبیح ہے وہ تقریباً کم سے کم 5 مرتبہ پڑھیں، وہ متوسط درجے سے، یعنی بہت آہستہ بھی نہیں اور بہت تیزی کے ساتھ بھی نہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، 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 اتنا تو پڑھیں۔ عوام کی طرح تھوڑی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ غلط ہے۔ تو ہمیں نماز کو اطمینان سے پڑھنی چاہیے، اس کے جو تمام شرائط ہے اس کے پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ بہت وقت سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہلکی نماز کے اس میں اتنی نمازوں میں ہم تیزی کرتے ہیں کہ بعض جگہ تو عشاء کی نماز میں پڑھنے جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے تراویح کی 4 رکعت ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے پڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ عصر کی نماز اتنی تیزی سے پڑھاتے ہیں کہ 5 منٹ بھی مشکل ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہلکی نماز یہ ہے کہ آپ تعدیل ارکان کے ساتھ اور جو بالکل متوسط درجے کی قرات کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کریں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسجدوں کے امام حضرات بھی اس کو سمجھے اچھی طرح سے، اور ہماری جو عوام نماز پڑھنے والی ہے وہ بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔